بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امامت و رہبری، تالیف استاد شہید مرتضی مطہری، ترجمہ سید احتشام عباس زیدی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے، حدیث ثقلین کی اہمیت۔ امامت کے مسئلے میں حدیث ثقلین کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی عالم اہل سنت یا ایک عام سنی سے ہی ملاقات کریں تو اس سے پوچھیں کہ آیا کوئی جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ انکار کرے تو اس کا جواب میں انہی کی متعدد کتابیں ان کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ علماء اہل سنت کسی طرح بھی اس حدیث کے وجود یا اس کی صحت سے انکار نہیں کر سکتے اور حقیقتاً انکار کرتے بھی نہیں۔ بعض اہل منبر اور مجلسیں پڑھنے والے افراد نے اس حدیث کی عظمت و اہمیت کو کم کر ڈالا ہے اور اسے یوں پیش کرنے لگے ہیں کہ مفہوم حدیث بدل کر رہ گیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ اکثر و بیشتر اس حدیث کو مصائب بیان کرنے کے لیے گریز کے طور پر پڑھنے لگے، لہذا انسان یہ سوچنے لگا کہ اس حدیث سے پیغمبر کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یعنی قرآن و اطرت، ان دونوں کا احترام تم پر لازم ہے، دیکھو ان کی توہین و اہانت نہ کرنا۔ جبکہ حدیث کا اصل مقصد یہ کہ ایک قرآن ہے جس سے تمسک اختیار کرو اور اس کے احکام پر عمل کرو، اور دوسرے اہل بیت ہیں جن کی طرف رجوع کرو اور ان کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرو۔ کیونکہ حضرت اسی حدیث میں آگے فرماتے ہیں جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ معلوم ہوا یہاں دونوں کی طرف رجوع کرنا اور تمسک اختیار کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ پیغمبر نے تمسک اور رجوع کی منزل میں اطرت کو قرآن کا ہم پلہ قرار دیا ہے کہ ان سے قرآنی کی مانند تمسک اختیار کیا جائے۔ خود پیغمبر نے فرمایا ہے کہ قرآن ثقیل اکبر ہے اور اطرت ثقیل اصغر ہے۔ اس کے بعد آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو پیغمبر نے قرآن و اطرت اور اہل بیت کو دین کے حصول کے لیے الگ الگ مرجع قرار دیا ہے، آخر یہ اہل بیت کون سی افراد ہیں؟ اصل میں یہ حضرات پیغمبر کی اطرت اور غیر اطرت میں کسی فرق و امتیاز کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ صحابہ اور غیر صحابہ سے روایتیں بھی نقل کرتے ہیں تو علی سے کہیں زیادہ دوسروں سے نقل کرتے ہیں، اور علی سے اگر کبھی کوئی روایت نقل بھی کی ہے تو صرف ایک راوی کے عنوان سے، نہ کہ ایک مرجع و مصدر کی حیثیت سے۔ حدیث غدیر ہم عرض کر چکے ہیں کہ جو دین کے منبع اور مرجع کی حیثیت رکھتا ہے وہی دین کا رہبر بھی ہوگا۔ پیغمبر نے علی کی رہبری کے سلسلے میں بھی صراحت سے ذکر کیا ہے۔ اس کا ایک نمونہ حدیث غدیر ہے جس سے پیغمبر اکرم نے حجۃ الوداع کے دوران غدیر خم کے مقام پر ارشاد فرمایا تھا۔ حجۃ الوداع پیغمبر اسلام کا آخری حج ہے، شاید آپ نے فتح مکہ کے بعد ایک سے زیادہ حج نہیں فرمایا، البتہ حجۃ الوداع سے پہلے عمرہ ادا کیا تھا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے عام اعلان فرمایا اور لوگوں کو خصوصیت سے اس حج میں شرکت کی دعوت دی، گویا مسلمانوں کے کثیر مجمع کو اپنے ہمراہ لیا اور مختلف مقامات یعنی مسجد الحرام میں، عرفات میں، منی میں اور منی سے باہر نیز غدیر وغیرہ میں تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے متعدد خطبے ارشاد فرمائے، من جملہ غدیر خم میں، جبکہ آپ جگہ جگہ پر مغز مطالب بیان فرما چکے تھے۔ ایک مسئلے کو آخری مطلب کے طور پر بڑے شد و مت کے ساتھ بیان فرمایا، اے پیغمبر آپ اس حکم کو پہنچا دیں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور آپ
اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اگر پیغمبر اکرم نے اس سے قبل عرفات، مینا اور مسجد الحرام میں اپنے خطبوں کے درمیان اصول و فروع کے تمام اسلامی کلیات بیان کر دیے تھے اور وہ بیانات آپ کے اہم ترین خطبات میں ہیں، پھر اچانک غدیر خم میں فرماتے ہیں کہ اب میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اسے ذکر نہ کیا تو گویا رسالت ہی انجام نہ دی۔ مجھ سے فرمایا گیا کہ اگر اسے نہ بیان کیا تو کچھ بھی بیان نہ کیا، یعنی پوری رسالت کی محنت بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا میں تمہارے نفسوں یا تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ یہ قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ نبی مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حاکم و ولی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ چنانچہ جب آپ نے فرمایا کیا تم پر میرا حق تسلط اور ولایت خود تم سے زیادہ نہیں ہے؟ سب نے ایک ساتھ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یہ حدیث ثقلین کی طرح بہت سے اسناد رکھتی ہے۔ حدیث غدیر جو متواتر ہے، اگر ہم اس کے مدارک اور اسناد کی تحقیق کے میدان میں قدم رکھیں، یا اسی طرح سے حدیث ثقلین جس کے اسناد و مدارک میر حامد حسین نے اقبات الانوار میں جمع کی ہیں، جو بڑے سائز کے 400 صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر ان حدیثوں کی تحقیق کی جائے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی۔ ممکن ہے اس سلسلے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہو، پھر بھی چاہتا ہوں کہ مسئلہ امامت کے تحت بحث کا ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، ساتھ ہی ان ثبوت و مدارک کا بھی ایک اجمالی جائزہ پیش کر دوں جنہیں شیعہ امامت کے سلسلے میں سند کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ تیسری بحث مسئلہ امامت کی کلامی تحقیق۔ امامت کی بحث میں علماء شیعہ کی منطق کیا ہے، اور اگر دوسرے اس بارے میں کچھ کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے پورے طور سے روشن و واضح کرنے کے لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں خواجہ نصیر الدین طوسی کی تحریر کردہ اصل عبارت ضروری وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ متن عبارت بہت ہی مختصر اور خلاصہ ہے، اور ان کے عہد کے بعد سے شیعہ اور اہل سنت دونوں فرقوں کے علماء کے درمیان مورود ذکر رہی ہے۔ آپ نے اس کتاب کا نام ضرور سنا ہوگا۔ خواجہ کی تصنیف کردہ یہ کتاب تجرید کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا ایک حصہ علم منطق پر مبنی ہے جسے منطق تجرید کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ علم کلام کا ہے جس میں توحید، نبوت، امامت، معاد جیسے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ توحید کا باب زیادہ تر فلسفیانہ طرز کا ہے، اور اس باب میں خواجہ نے فلسفے کی روش پر بحث کی ہے۔ علامہ ہلی نے اس کتاب کے دونوں حصوں کی شرح فرمائی ہے۔ علامہ ہلی بھی، جن کے بارے میں آپ نے یقیناً بہت کچھ سنا ہوگا، عالم اسلام کے عظیم ترین فقہ میں شمار ہوتے ہیں۔ انہیں نہ صرف فقہ شیعہ میں بلند مقام حاصل ہے، بلکہ پورے عالم اسلام کے فقہ میں علامہ ایک عظیم درجے پر فائز ہیں۔ وہ منطق، فلسفہ، کلام اور ریاضیات وغیرہ میں خواجہ نصیر الدین طوسی کے شاگرد تھے، اور فقہ میں آپ کو محقق ہلی صاحب کتاب شرائع الاسلام سے شرف تلمذ حاصل تھا، جو خود بھی دنیا شیعت میں صف اول کے فقیہ تھے۔ علامہ اور خواجہ دنیا علم میں نادر روزگار شمار کیے گئے۔ خواجہ نصیر الدین طوسی دنیا کے صف اول کے ریاضی دانوں میں گنے جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے اخباروں میں اعلان ہوا ہے کہ چاند کے کچھ حصوں کو چند ایرانی ریاضی دانوں کے نام دیے گئے، مثلا عمر خیام، ابن سینا اور خواجہ نصیر الدین۔ اس کی وجہ یہ کہ ان لوگوں نے کرۂ ماہ کے بارے میں بعض فرضیات قائم کیے تھے۔ علامہ بھی اپنے فن یعنی فقہ میں بلا شبہ نادر ضمانت ہیں۔ آپ نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام تذکرۃ الفقہ ہے۔
جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حقیقت میں جب انسان اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو ان کے نہایت وسعت علمی پر دنگ رہ جاتا ہے۔ تذکرۃ الفقہ میں ایک فقہی کتاب ہے، لیکن اس میں صرف شیعہ فقہائی بیان نہیں ہوئی بلکہ ہر مسئلے میں تمام علماء اہل سنت کے فتوے بھی نقل کیے گئے۔ اور لطف یہ ہے کہ اس میں نہ صرف اہل سنت کے چاروں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے فتوے موجود ہیں، بلکہ مذاہب کے ان چاروں اماموں میں منحصر ہونے سے پہلے کے تمام بزرگ فقہا کے ان فتویٰ بھی اس میں نقل کیے گئے ہیں۔ ہر مسئلے کے تحت یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہاں امام ابو حنیفہ نے یوں کہا ہے، امام شافعی یہ کہتے ہیں، اور ہم امامیہ کا قول یہ ہے۔ اکثر کسی مسئلے کی مخالفت یہ نکتہ چینی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر شافعی نے ایک جگہ یہ کہا ہے، دوسری جگہ اس کے مخالف مطلب بیان کیا ہے، پہلے یہ کہا اور بعد میں اپنے قول سے عدول کر کے دوسری بات کہی ہے۔ شیخ محمد تقی فرماتے تھے، جب تذکرہ جیسی کتاب چھاپنی ہوئی تو تمام مذاہب اہل سنت کے قابل و ماہر علماء کو بلایا گیا۔ انہیں یہ کتاب دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ کیسا شخص ہے جو ہمارے اقوال و مسائل پر ہم سے بھی زیادہ حاوی ہے۔ آپ ایسی ہی غیر معمولی استعداد کے حامل تھے۔ انہی علامہ نے کتاب ترجید کی شرح لکھی ہے۔ منطق کا حصہ الجواہر النزید کے نام سے مشہور ہے، جو منطق کی ایک بہترین کتاب ہے، اور علم کلام کے حصے کی شرح کا نام کشف المراو ہے۔ کشف المراد ہے، جسے آج کل شرح تجرید کہتے ہیں۔ منطق اور کلام دونوں میں علامہ کی شرح بہت مختصر ہے۔ ان کے بعد بھی اس کتاب پر برابر شرح اور حاشیے لکھے جاتے رہے۔ کسی نے ان کی رد کی تو کسی نے تائید، اور شاید دنیا اسلام میں کوئی کتاب ایسی نہ ہوگی جو تجرید کے برابر بحث کا موضوع بنی ہو۔ یعنی اس کتاب کے متن پر جتنی شرح اور حاشیے لکھے گئے ہیں کسی اور کتاب پر نہیں لکھے گئے۔ ہر زمانے میں اس کی رد میں شرح لکھی جاتی رہی ہیں یا تائید میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خواجہ نے شیعی ذوق کے مطابق مسائل و مطالب کو بیان کرنا چاہا ہے تو بڑے ہی مختصر اور جامع انداز میں اجمالی طور پر اشاروں میں بات کہتے ہوئے سرسری طور پر گزر گئے ہیں۔ آپ نے کتاب تجرید کے آخری ابواب میں امامت کے موضوع پر بحث فرمائی ہے۔ یہ بحث چونکہ تمام علماء شیعہ کی نگاہ میں مورد قبول واقع ہوئی ہے، لہذا اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ امامت کے سلسلے میں علماء شیعہ کی منطق کیا ہے۔ اس وقت جو کتاب میرے پیش نظر ہے، کتاب تجرید پر ملا علی قوشجی کی شرح ہے۔ ملا علی قوشجی اہل سنت کے بزرگ علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ فطری بات ہے کہ چونکہ وہ مخالف نظریے رکھتے ہیں، لہذا اس میں اہل سنت کے نظریات کو منعکس کرتے ہیں اور زیادہ تر خواجہ نصیر الدین کی رد کرتے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب میں خواجہ کی شیعی نظریات کے ساتھ اہل سنت کے نظریات بھی بیان ہوئے ہیں۔ امامت کی تعریف، اس میں سب سے پہلے بات جو امامت کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے وہ امامت کی تعریف ہے۔ اس تعریف میں کوئی اختلاف نہیں، کہتے ہیں یعنی امامت دینی و دنیاوی دونوں امور میں ریاست و امارت عامہ کو کہتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین علم کلام کی تعبیر میں فرماتے ہیں الامام اللطف، یعنی امام لطف پروردگار ہے۔ مقصد یہ کہ امامت بھی نبوت کے مانند ان مسائل میں سے جو بشری حدود اختیارات سے بالاتر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام کا انتخاب بھی انسانی استطاعت اور قوت سے باہر کی چیز ہے، اسی لیے اس کا تعین خدا کی طرف سے ہے۔ امامت بھی نبوت کی طرح ہے، جسے خدا کی جانب سے وحی کے ذریعے معین و مقرر ہونا چاہیے۔ پس ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیغمبر براہ راست خدا کی جانب سے معین ہوتا ہے اور اس کا تعلق بھی خدا سے براہ راست ہوتا ہے، جبکہ امامت کا تعین خدا کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ امامت کے بارے میں شیعہ عقلی دلیل، خواجہ نصیر الدین اس مقام پر اس
ایک جملے سے زیادہ کچھ بیان نہیں کرتے، لیکن علماء شیعہ اس سلسلے میں جو وضاحت فرماتے ہیں اس کی بنیاد وہی ہے جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پہلے ایک تاریخی بحث پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سر دست بحث حضرت علی کی امامت میں ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گئی تو بقیہ ائمہ کی امامت بھی پہلے امام کی نص سے تمسک کے ذریعے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات روشن و واضح ہے کہ دین اسلام دین خاتم ہے، اور یہ طے ہے کہ اس کے بعد اب کوئی دوسری شریعت آنے والی نہیں ہے، اور یہ ایسا کلی اور جامع دین ہے جو انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے۔ اس دین کی حقیقت بھی یہی ثابت کرتی ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کو مد نظر رکھتا ہے اور تمام مسائل میں دخیل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیا حیات پیغمبر اکرم کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ انہیں پیغمبر کو ذاتی طور پر اس قدر فرصت ملی ہو اور مواقع فراہم ہوئے کہ انہوں نے تمام اسلام لوگوں کو تعلیم فرما دیا ہو۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس 23 سالہ زندگی میں پیغمبر کو اس قدر فرصت اور موقع حاصل نہ ہو سکا۔ یقیناً پیغمبر اسلام نے خود کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور بہت سی باتیں تعلیم فرما دیں، لیکن پیغمبر اکرم کی مکی و مدنی زندگی اور اس میں آپ کی مصروفیات، مشکلات اور دشواریوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات ماننی پڑے گی کہ بلا شبہ یہ مختصر سی مدت پورے احکام اسلام کو کامل طور پر تمام لوگوں میں بیان کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ ساتھ ہی اس کا بھی امکان نہیں ہے کہ یہ دین جو خاتم ہے کا ناقص بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایسے کسی ایک یا چند افراد کا اصحاب پیغمبر میں ہونا ضروری ہے جنہوں نے کامل و تام اسلام پیغمبر سے حاصل کر لیا ہو، اور جو پیغمبر اسلام کے پورے آراستہ و پیراستہ شاگرد ہو، تاکہ آپ کے رخصت ہونے کے بعد اسلام کے بیان اور اس کی وضاحت میں آپ ہی کے مثل و نظیر ہوں۔ بس فرق یہ ہو کہ پیغمبر وحی کے ذریعے دین بیان فرماتے تھے اور یہ افراد پیغمبر سے علوم حاصل کر کے بیان کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد علماء فرماتے ہیں چونکہ آپ اہل سنت نے پیغمبر کے بعد کسی ایسے شخص کا سراغ حاصل نہیں کیا اور اس کی طرف رجوع نہیں کیا، لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی ابتدائی سے آپ نے دین اسلام کو ناقص تصور کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ قیاس سے کام لینے لگے، اور درست بھی ہے۔ قیاس کا مسئلہ اہل سنت کے ہاں اس وقت سے پیش آیا جب یہ سوال پیدا ہونے لگا کہ وہ مسائل جن کا حکم جاننا ضروری ہے لیکن اس سلسلے میں کوئی حدیث پیغمبر سے ہم تک نہ پہنچی ہو تو اب کیا کریں۔ کہنے لگے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ایک موضوع کا دوسرے موضوع سے مقایسہ کر کے ضمنی اور گمانی مشابہت کی بنیاد پر ایسے مسائل کا حکم میں استنباط کیا جائے۔ یہ بات علماء شیعہ کی کہی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حضرت علی کے عہد سے یہ صورت شروع ہو چکی تھی۔ نہج البلاغہ اور دیگر ائمہ اکرام کے اقوال میں بھی اس روش پر صاف اعتراضات موجود ہیں کہ یہ کیا باطل خیال ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا خداوند عالم نے ناقص دین نازل فرمایا جس میں انسان کی اپنی ناقص رائے کی بھی ضرورت ہے۔ دیگر تمام ائمہ نے بھی اس مسئلے پر بڑا زور صرف کیا ہے کہ دین میں کسی طرح کا نقص ہے ہی نہیں کہ ہم سوچیں کہ بعض مسائل میں نقص پایا جاتا ہے، اور چونکہ بعض دینی مسائل میں نقص پایا جاتا ہے لہذا ہم اپنی رائے اور گمان کے ذریعے ان کا حکم معلوم کریں۔ اصول کافی میں مستقل ایک باب موجود ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کتاب و سنت میں کم از کم اس کی صورت موجود نہ ہو۔ تمام کلی مسائل ذکر ہو چکے ہیں، صرف ان کا مصداق تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ شیعی نقطۂ نظر سے اجتہاد اسی کو کہتے ہیں، یعنی اسلام کے تمام کلی احکام موجود ہیں۔ مجتہد کا کام یہ ہے کہ ان کلیات کو جزیات پر منطبق کرتا چلا جائے، لیکن قیاس یہ ہے کہ کلیات بھی کافی نہیں ہیں۔ مسائل سے مشابہت رکھنے والے احکام کو دیکھ کر گمان اور قیاس کے ذریعے فقط اندازے کی بنیاد پر مسئلے کا حکم حاصل کیا جائے۔
چنانچہ علماء شیعہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو اس کا اعتراف ہے کہ پیغمبر اکرم اپنی 23 سالہ زندگی میں اسلام کے تمام احکام کلی طور پر لوگوں سے بیان نہیں کر سکے۔ البتہ آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم یوں ہی سب کچھ ادھورا چھوڑ کے چلے گئے، اور ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ جس دلیل کے تحت پیغمبر لوگوں پر مابعوث ہوئے تھے، اسی دلیل سے پیغمبر کی جانب سے بھی کچھ افراد معین ہوئے جو قدسی صفات کے حامل تھے۔ پیغمبر اسلام نے اسلام کے تمام حقائق ان میں کے پہلے فرد یعنی حضرت علی کو تعلیم کر دی، اور یہ افراد بھی ہر سوال کا جواب دینے کی پوری طور پر صلاحیت و آمادگی رکھتے تھے۔ حضرت علی ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، مجھ سے اسلام کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو تاکہ میں اسے بیان کر دوں۔ امام احکام دین کا ماہر۔ اب ہم اس مفہوم کو آج کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ علماء شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ان خصوصیات کے حامل امام کے وجود کے منکر ہیں، تو در حقیقت آپ اسلام کی تحقیر و تذلیل کرتے ہیں۔ ایک معمولی مشین بھی جب کہیں بھیجی جاتی ہے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا ماہر بھی اس کے ہمراہ بھیجا جائے۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ یا روس اپنے فانٹم جیسے جنگی جہاز کسی ایسے ملک کو دیتے ہیں جہاں کے لوگ اس کی مشینری سے واقف نہیں ہوتے، تو لوگوں کو اس کی باریکیوں سے آگاہ کرنے کے لیے ماہرین بھی ان کے ہمراہ روانہ کرتے ہیں۔ ہاں، کوئی عام اور سادہ سی چیز ہو تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا اگر کوئی ملک کسی کو کپڑا فروخت کرے تو اس کے لیے ماہرین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کی نظر میں اسلام جو خداوند عالم کی طرف سے بنی نوع انسان کے پاس بھیجا گیا ہے، آپ کا خیال کرتے ہیں کیا وہ ایک کپڑے کی مانند اسے آپ کیا خیال کرتے ہیں کیا وہ ایک کپڑے کی مانند سادہ اور معمولی ہے کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کے ہمراہ کسی ماہر شخص کی ضرورت نہیں پڑتی، یا اسے ایک پیچیدہ مشین کی طرح سمجھتے ہیں کہ جب وہ کسی دوسرے ملک میں برآمد ہوتی تو اس کے ہمراہ اس کے ماہرین کا بھیجا جانا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ایک مدت تک وہاں کے لوگوں کو اس کی باریکیوں سے آگاہ کر سکیں۔ امام یعنی امر دین کا ماہر جانکار، ایسا حقیقی ماہر جو کسی گمان یا شبہ میں نہ پڑتا ہو اور نہ اس سے کسی خطا کا امکان ہو۔ پیغمبر اسلام انسانوں کے لیے اسلام لے کر آئے ہیں۔ اب ضروری ہے کہ کم از کم ایک مدت تک خداوند عالم کی طرف سے دین کے ماہر افراد لوگوں کے درمیان موجود رہیں تاکہ لوگوں کو اچھی طرح سے اسلام بتا اور سمجھا سکیں۔ ایسے ہی شخص کو پیغمبر اکرم نے لوگوں کے لیے معین فرمایا ہے۔ علماء شیعہ نے اس مطلب کو لطف سے تعبیر کیا ہے، یعنی یہ تعین لطف پروردگار ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اقدام انسان کی ہدایت کے لیے مفید ہے، کیونکہ پیغمبر کے بعد خدا کی جانب انسان کا راستہ بند ہے۔ اب لطف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی جانب سے عنایت انسان کے شامل حال ہو۔ ویسے ہی جس طرح نبوت کے سلسلے میں اس کی عنایت کو لطف کہتے ہیں، یہ بات اصول شیعہ میں سے ایک اصل کی حیثیت رکھتی ہے، جسے دوسرے الفاظ میں امامت کے موضوع پر شیعوں کی عقلی دلیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ عصمت کا مسئلہ، یہاں عصمت کا مسئلہ پیش آتا ہے جب شیعہ زیادہ تر امامت کے دینی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آج کل جہاں امامت کا مسئلہ سامنے آتا ہے اسے فوراً مسئلہ حکومت کے مساوی قرار دے دیتے ہیں، جس میں مسئلے کا دنیاوی پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ امامت کا بڑا حصہ دینی پہلو کا حامل ہے۔ اصل میں امامت اور حکومت میں نوعی اعتبار سے عموم و خصوص من وجہ جیسا ارتباط پایا جاتا ہے۔ امامت بذات خود ایک مستقل مسئلہ ہے اور حکومت جو امامت کے مختلف پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے، ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ غیبت امام کے زمانے میں حکومت کے سلسلے میں جو تو گفتگو کی جاتی ہے، لیکن امامت کی بات نہیں سامنے آتی۔ امامت کو حکومت کے مساوی قرار نہیں دینا چاہیے۔ علماء کی تعبیر میں امامت سے مراد دین و دنیا دونوں کی رہبری ہے، اور چونکہ امام دین کا رہبر ہوتا ہے لہذا قہری طور پر
دنیا کا بھی حاکم ہے۔ مثلا خود پیغمبر جو دین کے رہبر تھے، ساتھ ہی طبعی طور پر دنیا کے حاکم بھی تھے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ کسی زمانے میں امام موجود نہ ہو یا پردہ غیبت میں ہو اور اس عنوان سے دین کی رہبری کا مسئلہ درپیش نہ ہو، اس وقت دنیاوی حاکمیت کا مسئلہ سامنے آئے گا۔ اس پر کسے حاکم ہونا چاہیے؟ امام کی موجودگی میں تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب شیعہ امام کو شریعت کے محافظ و نگہبان اور لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے سلسلے میں ایک مرجع و منبع تسلیم کرتے ہیں، تو جس طرح وہ پیغمبر کے لیے عصمت کے قائل ہیں، اسی طرح وہ امام کو بھی معصوم جانتے ہیں۔ پیغمبر کی عصمت کے سلسلے میں کوئی شخص شک و شبہ نہیں کرتا، اور یہ ایک واضح سی بات ہے۔ اگر ہمارے لیے یہ بات یقینی ہو جائے کہ یہ پیغمبر کا قول ہے تو ہم اس کی صحت میں شک نہیں کرتے اور صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ ارشاد پیغمبر ہے تو درست اور حق ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہاں پیغمبر نے اشتباہ یا غلطی کی ہے۔ جس شخص کو خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو جبکہ لوگ الہی ہدایت کے محتاج ہوں، وہ شخص ہرگز ایسا انسان نہیں ہو سکتا جو خود خطا کار یا گناہ گار ہو۔ خطا دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ عمدن اور جان بوجھ کر خطا کی جائے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم پیغمبر کو حکم دے کہ فلاں پیغام پہنچا دو، اور پیغمبر یہ دیکھے کہ اس کی اپنی مصلحت یا منفیت کا تقاضا کچھ اور ہے اور اس بات کو دوسرے انداز سے لوگوں سے بیان کرے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات نبوت کے سراسر خلاف ہے۔ اگر ہم امامت کی تعریف یوں کریں کہ امامت دین کے بیان کرنے میں نبوت کی متمم ہے، یعنی اس دلیل سے اس کا جواز، اس کا وجود لازم ہے کہ احکام دین کے بیان کرنے کے سلسلے میں پیغمبر کے فریضے کو ادا کرے، تو جس دلیل سے پیغمبر اکرم کا معصوم اور گناہوں سے بری ہونا ضروری ہے، اسی دلیل سے امام کو بھی معصوم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ امام کا معصوم ہونا لازم نہیں ہے، اگر وہ کوئی غلطی یا اشتباہ کرے تو کوئی دوسرا اسے آگاہ کر دے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر ہم اسی دوسرے شخص کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو آخر کار کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو معصوم ہونے کے اعتبار سے شریعت کا حقیقی محافظ ہوگا۔ اس کے علاوہ بقول شخص اگر امام خطا کار وہ گناہ گار ہو تو دوسروں کا فریضہ ہے کہ اسے راہ راست پر لے آئیں، جبکہ دوسروں کا فریضہ یہ ہے کہ امام کے مطیع و فرما بردار رہیں۔ یہ دونوں باتیں آپس میں میل نہیں کھاتی۔ نص اور تعین کا مسئلہ، علماء شیعہ مسئلہ عصمت کے علاوہ نص اور تعین کے مسئلے کو ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ اس قضیے کی کلامی صورت یہ ہے کہ اس سلسلے کو خدا سے شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امامت خدا کی جانب سے بندوں پر لطف ہے، اور چونکہ لطف ہے لہذا اس کا وجود بھی لازمی و ضروری ہے، اور یہ لطف چونکہ بغیر عصمت کے ممکن نہیں ہے لہذا امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور اسی دلیل کے تحت منصوص بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ امر عصمت ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے عام انسان تشخیص دے سکے، بالکل اسی طرح جیسے پیغمبر کی تشخیص عوام یہ بندے نہیں کر سکتے، بلکہ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو پیغمبری کے لیے معین کرتا ہے اور اسے دلائل و آثار اور معجزات کے ذریعے پہچانواتا ہے۔ امام کا تعین بھی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بھی خدا کی جانب سے معین ہونا چاہیے۔ بس دونوں میں فرق یہ کہ پیغمبر کے تعارف کی منزل میں کوئی دوسرا شخص دخیل نہیں، لہذا معجزات کے ذریعے اس کا تعارف کرایا جانا چاہیے، لیکن امام کی پہچان پیغمبر کے ذریعے کرائی جاتی ہے۔ یہیں سے علماء شیعہ نص کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذکورہ معنی کے تحت امامت نص کے ذریعے پیغمبر کی جانب سے معین ہونی چاہیے، نہ کہ عوام کی طرف سے منتخب۔ بنابراً لطف کے مسئلے سے مسئلہ عصمت تک اور مسئلہ عصمت سے مسئلہ نص تک پہنچتے ہیں، یہاں تک پہنچتے ہیں تو اب چوتھا زینہ بھی طے کریں، اور وہ یہ کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس کا علی کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ یہاں خواجہ نصیر الدین طوسی فرماتے ہیں
یہ دونوں باتیں معصوم اور منصوص ہونا علی سے مخصوص ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سلسلے میں کسی ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی دوسرا منصوص نہیں ہے۔ یعنی بحث یہ نہیں ہے کہ دوسرے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی اور کو معین فرمایا اور ہم کہیں کہ پیغمبر نے علی کو معین فرمایا، بلکہ بحث یہ کہ آیا پیغمبر نے کسی کو معین بھی فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر معین فرمایا ہے تو اس صورت میں علی کے علاوہ کوئی اور شخص سامنے نہیں آتا، یہ سرے سے کسی کو معین ہی نہیں فرمایا۔ اس صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ نص و تخصیص لازم و واجب ہے، اور پیغمبر نے یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے ایک شخص کو لوگوں پر معین فرمایا ہے، اور وہ شخص علی کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسروں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ اس سے انکار ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ خلفاء بھی اپنے سلسلے میں نص اور تعین کا ادا نہیں کرتے، پھر دوسروں کا کیا ذکر ہے۔ حد یہ کہ خلفاء کے پیرو بھی ان کے لیے نص اور تعین کے مدعی نہیں ہیں، چنانچہ نص کے سلسلے میں علی کے علاوہ کسی اور کی بحث ہی نہیں ہے۔ عصمت کے سلسلے میں بھی یہی بات پائی جاتی ہے، خلفاء اپنی عصمت کا نہ صرف ادا نہیں کرتے تھے بلکہ صاف لفظوں میں اپنے اشتباہات اور غلطیوں کا اعتراف بھی کر لیتے تھے، اور خود اہل سنت بھی ان کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ ہم عرض کر چکے کہ مسئلہ امامت ان کی نظر میں حکومت کا ہم معنی ہے، اور حکومت کے مسئلے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ حاکم اشتباہ یا گناہ نہ کرے، بلکہ انہی کے کہنے کے مطابق یہ افراد اشتباہ بھی بہت کرتے تھے اور گناہ کے مرتکب بھی ہوتے تھے، لیکن ایک عادل انسان کی حد میں جو پیش نمازی کی لیاقت رکھتا ہے، اہل سنت ان کے لیے اس سے زیادہ مرتبے کے قائل نہیں ہے، لہذا اس جملے کی عام طور سے اہل سنت نے روایت کی ہے، اور ملا کوشجی بھی اسے قبول کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے، ایک شیطان اکثر میرے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور مجھے بہکا دیتا ہے، لوگوں اگر مجھے غلط راہ پر چلتے ہوئے دیکھو تو مجھے راہ راست پر لا کر کھڑا کر دو۔ گویا آپ خود اپنے اشتباہ اور گناہ کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے بہت سی جنگوں پر اور بعض محققین کے مطابق 70 مقامات پر، بہرحال شیعہ سنی دونوں اس پر متفق ہیں کہ بہت سی جگہوں پر فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی حکم دیتے تھے اور بعد میں حضرت علی آ کر انہیں ان کی غلطی سے آگاہ کرتے تھے اور وہ اسے مان لیا کرتے تھے، چنانچہ نہ خود خلفاء اپنی عصمت کے دعوے دار ہیں اور نہ دوسرے ان کی اس عصمت کے مدعی ہیں۔ اگر مسئلہ امامت کو اس اعلیٰ سطح یعنی لطف، عصمت اور نص کے معیار پہ دیکھا جائے تو سوائے علی کے کوئی اور اس کا دعوے دار نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں تک کہ مسئلہ امامت کی کلامی بحث تھی، یعنی جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں، بات اوپر سے شروع ہوتی ہے، اور یہ کہ جس دلیل سے نبوت لازم اور لطف پروردگار ہے، اسی طرح امامت بھی لازم اور لطف خدا ہے تا آخر۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اگرچہ یہ بات یہیں پر کامل ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا عملی طور پر بھی ایسا ہوا ہے اور پیغمبر نے علی کو امام منصوص فرمایا ہے یا نہیں۔ چنانچہ یہاں سے نصوص کی بحث شروع ہوتی ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم میں بعض کہتے ہیں کہ آخر ہمیں کلامی روش اپنانے کی کیا ضرورت ہے، اس بلندی سے مسئلہ شروع کریں، ہم نیچے ہی سے کیوں نہیں چلتے جہاں سے یہ مسئلہ وجود میں آیا ہے۔ متکلمین اوپر سے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن اگر ہم اس مشرب کی بنیاد پر گفتگو کریں تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ امامت خدا کا لطف ہے یا نہیں، اور چونکہ لطف ہے اس لیے امام کو معصوم ہونا چاہیے، اور جب معصوم ہے تو منصوص بھی ہونا چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ خدا کے فرائض مشخص کرنے کے مترادف ہے، ہم خدا کی ذمہ داریاں معین کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمیں تو سیدھے یہ دیکھنا چاہیے کہ پیغمبر نے کسی کو منصوص فرمایا ہے یا نہیں، اگر فرمایا ہے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کے لطف ہونے اور
اور عصمت و تخصیص کو عقلاً ثابت کرنے کے بعد بھی مسئلہ حل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی کو معین بھی کیا ہے یا نہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیعہ اس سلسلے میں کیا استدلال پیش کرتے ہیں۔ ان دلائل کو ہم سربستہ ذکر کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ان میں سے زیادہ تر دلیلوں کو اہل سنت حضرت کی جانب سے نص کی صورت میں یا تو قبول نہیں کرتے، البتہ صاف انکار بھی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ دیتے کہ یہ خبر واحد ہے، متواتر نہیں ہے، یا پھر ان کے معنی و مفاہیم کی توجیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے معنی وہ نہیں جو آپ لیتے ہیں۔